علمی اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں۔ قاری مدثر اسلامک انفو ٹی وی۔ ایک نوجوان حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا، حضرت مجھ سے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی علاج تجویز فرمائے۔ اب دیکھیں اللہ والوں کے پاس علاج ہے گناہوں کا۔ ہم جسمانی مرض کے لیے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں، میں شراب پینے سے باز آ جاؤں، میں زنا کاری سے باز آ جاؤں، میں سود لینے سے باز آ جاؤں، میں بے حیائی کے کاموں سے باز آ جاؤں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ والوں سے رابطہ کرو، کسی اللہ کی والے کی صحبت میں بیٹھو، کسی اللہ والے کے بیعت ہو جاؤ، اس کے مرید ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ نوجوان آیا، کہنے لگا، حضرت بڑے گناہ ہوتے ہیں، کوئی علاج تجویز فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا گناہ کرنے کا ارادہ ہو، فرمایا گناہ کر لینا، لیکن اللہ تعالیٰ کا رزق نہیں کھانا۔ جب گناہ کرنا ہے تو پھر اللہ کا رزق نہیں کھانا، وہ چھوڑ دینا ہے۔ اس نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کے علاوہ میں کس کا رزق کھاؤں گا؟ واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی رزق، رزاق ہے ہی نہیں ہے، وہی رزاق ہے، تو میں اس کا رزق چھوڑ کر کس کا رزق کھاؤں گا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزاق نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، تو فرمایا پھر کتنی بری بات ہے کہ جس مالک کا تم رزق کھاتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نوجوان کو جب یہ بات بتائی اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو گناہ کر لینا، فرمایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک سے باہر نکل کر، اس کے ملک سے باہر نکل کر گناہ کرنا ہے، اس کے ملک میں رہ کے گناہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرق شمال جنوب اوپر نیچے جہاں جاؤں دائیں بائیں جہاں جاؤں اللہ کا ملک پاؤں، میں اللہ کے ملک سے کیسے باہر نکل سکتا ہوں؟ میں اللہ کے ملک سے کیسے باہر نکل سکتا ہوں؟ یہ ناممکن بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جب تمہیں پتا ہے کہ تو اللہ کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتا، تو پھر تم یہ بات سمجھ لو کہ جب تم اللہ کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ملک میں رہ کے اس کی نافرمانی کرتے ہو، کہ جس بادشاہ کے ملک میں رہتے ہو اسی بادشاہ کی نافرمانی کرو گے، تمہیں سزا نہیں ملے گی، تمہیں سزا لازمی ملے گی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو گناہ کر لینا، لیکن فرمایا کہ اللہ سے چھپ کے، اللہ سے چھپ کر، اللہ کے سامنے گناہ نہ کرنا، وہاں گناہ کرنا جہاں اللہ تمہیں دیکھ نہ سکے۔ ہائے ہائے ہائے، اس نوجوان نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، دل کے اندر کیا ہے اللہ تو وہ بھی جانتا ہے، اللہ سے نہیں میں چھپ سکتا، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا، یہ ناممکن بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جب تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے، وہ تمہیں دیکھ لے گا، تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہو؟ تمہیں حیا نہیں آتی تم رب کے سامنے گناہ کرتے ہو؟ تمہیں اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہ کر رہا ہوں؟ جب ہم اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، جب ہم اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، یہاں پہ میں گناہ کرتا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، تمہیں انسان نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس وقت تمہیں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ بندہ نہیں دیکھ رہا، کوئی بندہ دیکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بدنامی ہوگی، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو مجھے عزت دیتا ہے، جو مجھے شہرت دیتا ہے، جو مجھے شان و شوکت دیتا ہے، وہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب تمہیں پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر کتنی بری بات ہے کہ یار اللہ کے سامنے تم گناہ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا ہی نہیں آتی؟ اس نوجوان کو آگے ارشاد فرمایا علاج گناہوں کا، فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو گناہ کر لینا، فرمایا جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے، فرمایا جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے تو اس وقت ملک الموت سے کہنا کہ میں نے تمہیں اپنی روح قبض کرنے نہیں دینا، اس کو منع کر دینا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک الموت کو میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ وہ تو موت کا وقت کے وقت آئیں گے، جب بندے کا موت کا وقت طے ہے اس وقت وہ روح قبض کریں گے، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں روک سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جب تمہیں پتہ ہے
کہ ملکul موت نے روح قبض کرنی ہے وقت کے مطابق اور تم اسے منع نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، تو فرمایا پھر گناہوں سے توبہ کر لو، کیا پتہ موت کب آ جائے، ابھی موت آ جائے۔ یار آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب کو یہ بات کہتا ہوں کہ کیا پتہ کب موت آ جائے آپ کو، مجھے کب موت آ جائے۔ وقت طے ہے، اور کون سا وقت طے ہے یہ پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو ابھی توبہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابھی توبہ کر لو، گناہوں سے باز آ جاؤ، موت کی تیاری کرو۔ آگے ارشاد فرمایا گناہ کا علاج، فرمایا کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو گناہ کر لینا، لیکن فرمایا کہ جب قبر کے اندر فرشتے تم سے سوالات کریں، من ربک کا، رب کون ہے، من دینک کا، تیرا دین کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے، تو فرمایا کہنا میں نہیں جواب دیتا۔ فرمایا فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں نہیں دیتا، فرشتوں کو منع کر دینا کہ میں تمہارے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا۔ اس نے کہا حضور جی کیسے ہو سکتا ہے، قبر میں میری کون سنے گا، یا قبر میں میری کیسی چلے گی، یہ ہے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن بات ہے۔ فرمایا جب تمہیں پتہ ہے قبر میں تمہاری نہیں چلے گی، قبر میں اللہ کا حکم چلے گا، فرشتوں کی چلے گی، تو فرمایا پھر قبر کی تیاری کرو، قبر کے سوالوں کے جواب تیار کرو، جو فرشتے تم سے سوال کریں گے، من رب کا اس کی تیاری کرو، من دین کا اس کی تیاری کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ محبت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرو، تاکہ تم انہیں پہچان سکو۔ اس نوجوان کو آپ نے آگے جو ہے گناہوں کا علاج ارشاد فرمایا، فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے گناہ کر لینا، لیکن فرمایا اس صورت میں کہ جب تمہیں قیامت والے دن فرشتے کہیں کہ چلو جہنم میں، اللہ کا حکم ہے کہ تم نے گناہ بڑے کیے ہیں اور اس لیے تمہیں جہنم کی سزا سنائی گئی ہے، اب تم جہنم میں ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں جہنم میں چھوڑیں گے، تو ان کو کہنا میں نہیں جاتا، ان کو منع کر دینا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، قبر کے اندر، قیامت کے اندر میں فرشتوں کو کیسے منع کر سکتا ہوں، وہاں میری قیامت میں کیسے چلے گی، میری وہاں کون سنے گا، قیامت کا دن ہوگا تو میں وہاں پہ بے بس ہوں گا، میری نہیں چلے گی وہاں پر، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا وہاں پر، مجھے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جب تمہیں پتا ہے کہ قیامت والے دن تمہاری نہیں چلے گی، وہاں پر تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہاں پر تم بے بس ہوگے، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، تو فرمایا کیوں نہیں قیامت کی تیاری کر لیتے، کیوں نہیں قیامت کی تیاری کرتے، قیامت کے سوالوں کی تیاری کیوں نہیں ابھی سے تم کرتے۔ تو اس نوجوان نے جب حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سنی کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا۔ آج ہمیں کوئی بندہ عیب بتا دے، کوئی ہم سے اپنا گناہ شیئر کر دے تو ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے صحیح کر رہے ہو، کوئی میری ہیلپ چاہیے میں بھی دوں گا، یہ گناہ کرو، اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں بلکہ گناہ میں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آئے تو اس کو بتائیں کہ یہ گناہ کی کیا نقصان ہے، گناہ سے باز کریں، اس کو سمجھائیں، منع کریں، اس کو نیکی کی دعوت دیں، اس کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی دعوت دیں، اس کی سپورٹ نہ کریں یا اس کو بدنام نہ کریں، اس کی تشہیر نہ کریں، اس طرح کے کام نہ کریں، اس کی تربیت کریں، اصلاح کریں۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے اچھے انداز کے ساتھ اس نوجوان کو سمجھایا۔ اب اس نوجوان نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، سچے دل سے معافی مانگی، توبہ کی، اللہ کو منانے کی پوری کوشش کی اس نے۔ اسی وقت اس نے اپنے گناہوں سے سب گناہوں سے توبہ کی کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔